السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو محرم الحرام کے سلسلے میں پارٹ نمبر 2 جو پہلے پارٹ نمبر 1 آپ کو بیان سیریز پارٹ نمبر 1 بیان کر چکے ہیں۔ پارٹ نمبر 2 جو ابھی آپ کے سامنے میں کرنے لگا ہوں، تو برائے مہربانی پارٹ 1 سے شروع ہوں، اور جتنے پارٹ محرم الحرام کے ہیں برائے مہربانی سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ شہنشاہ دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی آغوش مبارکہ میں دونوں شہزادے جلوہ فغن تھے۔ ایک آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور ایک آپ کا نواسہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ دونوں شہزادوں سے پیار فرما رہے تھے، کبھی اپنے بیٹے سے محبت کرتے اور کبھی اپنے نواسہ حسین کو سینے سے لگاتے۔ یہ دونوں ہی گلشن نبوت کی بہار تھے، دونوں ہی چمنستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول تھے۔ آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی و مسرت کا دوسرا جہان آباد تھا۔ اس عالم وجد و کیف میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں شہزادوں میں سے ایک کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل، اللہ تعالیٰ دونوں میں کس کو لے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، جسے چاہے رکھ لیں۔ فکر پیا دل پاک نبی دے کسنوں سینے لاواں، ایک میرا ایک دختر جایا کسنوں دور ہٹاواں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے خیال فرمایا کہ اگر حسین کو واپس کرتا ہوں، اس کے جانے سے میری بیٹی کی گود خالی ہو جائے گی، حسن مجتبیٰ کا بازو کٹ جائے گا، اور اگر ابراہیم کو واپس کروں تو پھر اس کے جانے کا غم صرف مجھے ہی ہوگا۔ پھر بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں اپنے بیٹے کے غم کو تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی نور نظر لخت جگر کی گود خالی ہوتی نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ تعالیٰ عز و جل، میرا ابراہیم لے لے۔ پھر 3 روز بعد فرزند رسول سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہو گیا۔ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 305 میں یہ موجود ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری تاریخ تھی۔ حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ تھا۔ سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہ امور خانہ داری سے فارغ ہو کر نماز کے لیے مصلی بچاتی ہیں۔ ادھر دونوں شہزادے والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے امی جان، صبح عید کا دن ہے، مدینے کے لوگوں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، کیا امام الانبیاء کے نواسے نئے کپڑے نہ پہنیں گے؟ بچوں کے سوال سے ماں کی ممتا طلب گئی۔ بچوں کو تسلی دی گئی کہ میرے بیٹو، کوئی فکر کی بات نہیں، تمہیں بھی انشاءاللہ نئے جوڑے مل جائیں گے۔ سیدۃ النساء العالمین نے نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں دست سوال دراز کیا اور عرض کیا، یا مولا عز و جل، تیرے نبی کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں۔ اے مولا عز و جل، میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ پھر نماز فجر کے بعد دعا مانگ کر جب فارغ ہوئیں تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا کون؟ آنے والے نے جواب دیا، اہل بیت کا درزی، شہزادوں کے لیے نئے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ سیدہ نے وہ کپڑے لے لیے اور دونوں شہزادوں کو پہنا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم تشریف لائے
تو فرمایا بیٹی کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے کون لے کر آیا تھا؟ عرض کیا ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ روضۃ الشہداء میں یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 70۔ کتب الحسن والحسین فی لوحین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تختیاں لکھی، پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ میرا خط اچھا ہے، پھر فیصلہ کرانے کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے ابا جان علی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلہ کرواؤ۔ پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ابا جان آپ فیصلہ فرمائے کہ خط کس کا اچھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی امی جان کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلہ کرواؤ۔ دونوں شہزادے سید النساء العالمین کی خدمت عالیہ میں حاضر عرض کرنے لگے امی جان ہماری تختیاں دیکھ کر فیصلہ فرما دیجئے کہ خط کس کا اچھا ہے۔ سیدہ نے سوچا کہ اب کس کو کہوں کہ تیرا خط اچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا شہزادو میرے پاس 7 موتی ہیں، میں ان کو تمہاری تختیوں پر پھینکتی ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی گر گئے اس کا خط زیادہ اچھا ہوگا۔ جب انہوں نے تختیاں پھیلائیں تو سیدہ نے موتی اچھال کر پھینکے تو 3 حضرت امام حسن اور 3 امام حسین کی تختی پر گرے اور 7واں موتی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فضا ہی میں معلق ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا حضرت امام حسن کی تختی پر اور 1 ٹکڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تختی پر رکھ دو۔ نزہات المجالس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 بحوالہ امام نسوی میں یہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہرنی کا ایک بچہ پکڑ کر لایا، آپ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن کو عطا فرما دیا۔ آپ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کی بھائی جان ہرنی کا بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ تم بھی نانا جان سے لے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ عطا فرماؤ۔ ہرنی کا بچہ طلب کرتے ہوئے قریب تھا کہ آپ رو پڑتے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کہ جنگل کی طرف سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کر گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بچہ جو آپ کے پاس پہنچا وہ بھی میرا تھا، اب یہ دوسرا بچہ بھی میں خود لے کر آئی ہوں، اسے بھی قبول فرما لیجئے۔ محبوب میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے حسین علیہ السلام کا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام کی چچی ام فضل، سبحان اللہ، دیکھیں جانوروں کو بھی پتا تھا، تو آج کل آپ حساب لگا لیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی چچی ام فضل جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغوش مصطفیٰ میں دیا، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت
کی تو فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ یہ جو حدیث ہے، روایت ہے، المستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 میں موجود ہے۔ قربان جاؤں عظمت عالی مقام، امام عالی مقام پر کہ آپ کی خبر شہادت پر کہ سید المرسلین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرات محترم، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی بلند اور عظیم امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈرا اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں۔ چنانچہ اس قانون قدرت کے مطابق امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کا وقت آیا۔ آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر قربان جاؤں اس صبر و رضا کے شہنشاہ پر کہ جس نے ہر وہ مصیبت جو راہ خدا میں آئی مسکرا کر برداشت کی، نوک خار کو گل و گلزار جانا اور راہ حق میں مرنے کو حیات ابدی سمجھا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر نے اس کی یوں ہی ترجمانی کی، جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید پلیت نے شخصی حکومت قائم کر لی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اے ولید، امام حسین کو میری تخت نشینی کی اطلاع دے کہ انہیں کہہ دو کہ وہ میری بیعت کر لیں اور میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ مدینہ کے گورنر نے یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا تو آپ کی رگوں میں خون حیدری نے جوش کیا اور فرمایا، اے گورنر، یہ وہ ہاتھ ہیں جو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے ہیں، اب یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے یزید پلیت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یزید پلیت شرابی تھا، زانی تھا، تارک نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا، بیت المال کا خائن تھا۔ یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا اور قرآن و سنت کا مخالف تھا، گویا اس کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا اور نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے انکار تھا۔ بلاخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ پاک سے باہر چلا جاؤں۔
آپ نے اہل مدینہ اور اہل خانہ سے فرمایا کہ یزید جبر و تشدد پر تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑیں۔ اب میرے لیے انتہائی مشکل ہے میرے ہوتے ہوئے شہر رسول کی مقدس گلیاں خون سے رنگیں۔ ان حالات میں میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا۔ صبح آل رسول کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلنا تھا۔ رات کے وقت امام عالی مقام نے سیدہ زینب سے پوچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات جی بھر کر نانا کے روضہ اقدس کی زیارت کر لیں، امی جان کی قبر انور پر فاتحہ خوانی کر لیں۔ نامعلوم پھر ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ دونوں بہن بھائی اور دیگر خاندان ہاشمی کے چند افراد حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان، ہم آپ کے روضہ مقدس سے دور جا رہے ہیں۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر لمبا سجدہ فرما دیا تھا آپ نے، جس کے لیے خطبہ منقطع فرما دیا تھا۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نانا جان، آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کی، نانا جان، میرا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ سنو نانا جی میری زاری، آیا روزے تے میں جاندی واری۔ میرا نانا جی آخری پھیرا، وسے شہر مدینہ ہے تیرا۔ جتھے اماں دی قبر پیاری، آیا روزے تے میں جاندی واری۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر انور پر حاضر ہوئے۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی، پھر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ امام عالی مقام فاتحہ پڑھی، پھر حضرت امام عالی مقام نے عرض کی، اماں جان، حضرت امام عالی مقام نے عرض کی، اماں جان، آج تمہاری قبر انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان، آپ نے قرآن پڑھ کر سلایا، درود پڑھ کر جگایا۔ اماں جان، آج آپ کے نازوں پیاروں کا پالا ہوا مدینہ سے دور جا رہا ہے، آپ کی تربت انور سے جدا ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کی کہ میری پیاری امی جان، مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ امی جان، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ پیاری امی جان، آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا، آج تیرا حسین تجھ سے فریاد کرتا ہے، میرا آخری سلام قبول فرما لو، مجھے تسلی دے دو، میرے لیے دعا فرما دو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا معصوم علی اصغر جب دام توڑ رہا ہو تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو کہ تیرے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں
اور نانا جان کے دین کی خاطر ہر صحبت اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکوں۔ والدہ کرام مکرمہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے بعد تاجدار مملکت صبر و رضا شہزادہ قبا سید الشہداء امام المظلوم سیدنا امام حسین بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ خاندان نبوت کو تیاری کا حکم فرمایا کہ آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ معبود برحق ملاقات میں عالم استغراق کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم کیف و مستی میں تہجد کا وقت قریب آ گیا۔ آپ اس عبادت سے بھی بڑھ کر انتہائی فریضہ سر انجام دینے کے لیے اٹھے۔ جائے نماز کے قریب ہی 9-10 سال کی بیمار بچی لیٹی ہوئی تھی، جس کی جگر گزار اور دل فگار کراہیں دل کو تڑپا دینے کے لیے کافی تھی۔ آپ نے اٹھ کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یوں محسوس ہوا جیسے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہو۔ آپ نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر نبض دیکھی تو آپ تڑپ کر رہ گئے۔ بخار اس قدر تیز تھا، اس کی حدت سے آپ کا دل پگھل کر آنسوؤں کی صورت اختیار کر گیا۔ آپ نے جلدی سے دستار مبارک کے پلو میں رخساروں پر ڈھلکے ہوئے آنسوؤں کو جذب کیا اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا تصور کر کے چند قدم آگے بڑھ گئے۔ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جاگ رہی تھی۔ شہزادگانے عالی وقار بھی اٹھ کر وضو فرما کر نماز تہجد ادا فرمانے لگے۔ سب لوگ نوافل ادا کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ اب بلا تاخیر سفر کا آغاز کر دیا جائے اور مدینہ الرسول کو خون سادات سے رنگین ہونے سے بچانے کے لیے جس قدر ممکن ہو اپنی تمام تر راحتوں اور خوشیوں کی قربانی دے دی جائے۔ المختصر یہ کہ پاسبان حرم رخت سفر باندھ کر آدم مکہ معظمہ ہونے لگا تو شدت بخار کی وجہ سے نیم بہوش جو بچی کو چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لایا گیا۔ افراد خانہ کو گھر کا سامان سمیٹتے دیکھا تو بیمار سغرا سلام اللہ علیہا پر تپے لرزہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دل اس شدت سے دھڑکنے لگا جیسے بے تیل کے دیے کو آخری بار شعلہ کی طرح لپک کر ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتی ہے۔ بیمار سغرا علیہ السلام کی اس بدلتی ہوئی کیفیت والدین کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ امام مظلوم نے تسلی کے لیے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، میری غمزدہ لخت جگر، ہم تیرے اضطراب و اضطرار کی حالت سے بے خبر نہیں۔ بخار کی شدت میں بھی تیرے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی ویرانی جو سوال مجھ سے کر رہی ہے، میں اس کی پوری کسک اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ پیاری بیٹی، تمہاری اداس اور بے چین نگاہیں مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیوں اور کہاں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میری نور چشم، تیری حسرت بھری نگاہوں میں یہ سوال بھی گردش گناہ ہے کہ ہم اپنی تیاریوں میں تجھے کیوں شامل نہیں کر رہے۔ میری پیاری بیٹی، میں بہت بڑے امتحان کے لیے ایک ایسے مقام پر جا رہا ہوں جس جگہ کو میرے نانا حضور نبی کریم علیہ السلام نے مصیبتوں کا گھیراؤ اور بلاؤں کا مسکن فرمایا ہے۔ جانے پدر، میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔
میری بیٹی صبر کرنا، تو تو صابر کی بیٹی ہے، صابرہ بن کر رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت امام عالی مقام نے غم زدہ بچی کی طرف آخری حسرت ناک نگاہ ڈالی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچی کا خیال رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ اسی اثنا میں حضرت سغرا دوبارہ بے ہوش ہو گئیں، اور اسی عالم میں اہل بیت کرام باری باری بیمار کے سر پر دستے شفقت پھیر کر واپس آتے گئے، اور پھر یہ قافلہ نور طلوع سحر سے پہلے ہی مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی منظر کشی شاعر نے یوں کرتا ہے: گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگرا حسین دائی جاندا اے کیویں چھڈ کے بچی بیمار ٹریا کوئی نہیں گھراں تو انج جویں زہرا فاطمہ دا ماں انوار ٹریا، روندا ہو یا حسین ذیشان سائم، جندرے اماں دے حجرے نو مار ٹریا۔